ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، قافلہ چلا گیا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدائی نوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آج ہر آنے والے سوگوار و عزادار سے میں یہی گزارش کروں گا، کوئی بھی گھٹ گھٹ کر کے نہیں روئے گا۔ آج ایسے رونا جیسے سجاد چاہتے ہیں کہ میری بہن کو رویا جائے، اس لیے کہ کائنات کا اکیلا اور مجبور بھائی ہے جس نے بڑی مظلومی سے اپنی بہن کا جنازہ اٹھایا ہے۔ ایسا مجبور بھائی کہ رو رو کے کہتا تھا مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا، تابوت اٹھانے کو نہ اکبر ہے نہ عباس، میں اہل وطن کو یہاں بلوا نہیں سکتا، بہنا انہی کرتوں میں تمہیں دفن کروں گا، قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا۔ سکینہ کی آواز اسی زندان میں ایک غیرت دار بھائی کے کانوں سے ٹکرا رہی ہوگی۔ بھیا پریشان نہ ہو سجاد، میں ایک منظر پیش کر دوں، اجازت ہے؟ منظر یہ ہے کہ 11ویں محرم کو جب آل محمد کی لاشیں سرزمین کربلا پہ بے گور و کفن پڑی رہیں تو ایک غیرتدار حیا والا امام سجاد جس نے جب منصب امامت سنبھالی ہے تو بیویاں حلقہ بنائے کھڑی تھیں، سب رو رو کے کہتی تھی سجاد جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلے۔ امام سجاد حیا والے امام آواز دیتے ہیں تو کہ اماں جان کا بچانا لازم ہے۔ خیمے سے بچے جب نکلے ہیں تو بیویاں فرماتی ہیں بچے ایسے بکھر گئے تھے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اور دانے بکھر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بچوں کا عالم یہ تھا کہ جب سے عباس فرات پہ مارے گئے تو جہاں مشکیزہ رکھا جاتا تھا نا وہ جگہ آپ کو پتا ہو کہ وہ جگہ نم ہوتی ہے، بچے گریبان چاک کر کے وہاں پر ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ کربلا کا عجیب منظر ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ انتظار نہ کیا کیجئے کہ ذاکر مختل پڑھے گا، روایت پڑھے گا، پھر آپ سنیں گے، پھر آپ روئیں گے، نہیں۔ کربلا احساس کا نام ہے۔ حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے، احساس کریں آپ۔ میں آپ سے کہوں انتظار نہ کیا کیجئے، کربلا ہر لمحہ محسوس کیا کیجئے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں جب کسی گھر سے کوئی باپ رخصت ہو رہا ہو اور کوئی چھوٹی بچی باپ سے لپٹ کے کہہ رہی ہے بابا نہ جائیے، یا موٹے موٹے آنسوں کی بوندیں جب رخسار پہ آ جائیں، مجھے انصاف سے بتائیے کیا وہ باپ سفر طے کر سکتا ہے؟ آواز دیں گے نہیں۔ تو جب عام باپ سفر نہیں طے کر سکتا تو سلام کرو نا ذرا بزہرا حسین پر، جو مدینے میں ایک بیٹی کو ہاں بابا کہتے ہوئے روتے ہوئے چلے گئے، ایک بیٹی لفٹوں میں کھڑی کہہ رہی ہے بابا خدا حافظ، بابا وہیں جا رہے ہو جہاں سے جا رہے ہو۔ بیٹی کس عظیم دولت کا نام ہے، بیٹی کس عظیم نعمت کا نام ہے۔ میں آپ کو احساس دلاتا ہوں جن گھروں میں بیٹیاں ہیں آپ کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ان گھروں کی عزت کیا کریں۔ خوش نصیب ہے وہ بھائی جنہیں اللہ نے بہنیں دی ہیں، خوش نصیب ہے وہ باپ جسے اللہ نے بیٹی دی ہے۔ کیا کہنا اس گھر کا جس گھر میں بچی ہوں، دن بھر کا تھکا ماندہ باپ جب لوٹ کے گھر آتا ہے تو بیٹیاں کیسے بڑھ کے استقبال کرتی ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، اگر اسی گھر میں بچی کو چھوٹی سی کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی بھائی پریشان کرے یا کچھ ہو، دن بھر انتظار کرتی، کہتی آنے دو بابا کو، میں شکایت کروں گی، میں شکوہ کروں گی۔ میں کیسے کہوں، میری زبان جل جائے، حسین کی بیٹی کربلا سے شام تک آ گئی، زندان میں قید کر دی گئی، کس سے اپنے شکوہ بیان کرے، بھائی یاد کرے۔ بابا کا لاشا مختل میں پڑا ہے، ماں کے ہاتھ پہ سے پشت بندھے ہوئے، سلام ہمارا وہ چھوٹی شہزادی حسین کی مظلومہ یتیمہ سکینہ کے اوپر۔ میں کہتا ہوں عزت کیا کیجئے۔ بہن کس دولت کا نام ہے پتہ ہے آپ کو؟ بہن کسے کہتے ہیں؟ احساس کیجئے گا ایام اعزاء میں تعلیمی سلسلے سے، روزگار کے سلسلے سے جو لوگ پردیش میں رہتے ہیں انہیں احساس ہوگا، وہ لوٹ کے آتے ہیں، جب جانے لگتے ہیں تو ماں رخصت کرتی ہے، قرآن لے کر کے در پہ آ جاتی ہے، صدقہ لے کے در پہ جاتے ہیں، جاؤ میرے لال خدا حافظ۔ میں تم سے یہ شکوہ نہیں کرتی کہ تم مجھے دولت بھیجنا، میں تم سے یہ شکوہ نہیں کرتی کہ میری خیریت لینا، بس ماں کی ایک خواہش ہے، روتے ہوئے ماں کہتی ہے جب محرم میں فلک پہ چاند نمودار ہو جائے، گھر چلے آنا، ہمیں صفِ ماتم بچھانا، ہمیں زیادہ کلار کا پرشہ پیش کرنا ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ بتائیں، ماں دعائیں دیتی ہے، لیکن انصاف سے میں سوال کر رہا ہوں، مجھے بتائیے دور کھڑی ہوئی کہیں، دور کہیں کھڑی ہوئی، دور کہیں کھڑی ہوئی، اپنے جذبات کا اظہار نہ کرنے والی عظیم دولت اور نعمت کا نام بہن ہے۔
وہ کبھی بھائی سے کھل کے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتی، دور کر چھپ چھپ کر کے سسکیاں لے لے کے موٹے موٹے آنسو سے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتی، پروردگار میرے بھیا کی خیر ہو، میرے بھائی کی خیر ہو، میرے بھائی کی خیر ہو، اللہ اکبر میں کیسے کہوں، اس کا نام بہن ہے، ہائے مدینے والے شہرا اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہے، ایک بیٹی نے ایک بہن نے بھائی کو رخصت کیا ہے، ابھی جو سکینہ کا فطرہ ہے، بی بی فرماتی ہوگی اے شہرا اچھا ہوا تم کربلا نہیں آئی، جملہ برداشت کر پاؤ تو بتا، اچھا ہوا شہرا تم کربلا نہیں آئی، بی بی اچھا ہوا تم نہیں آئی، یہ سکینہ ہے جس نے 4 سال کی عمر میں وہ سارے مصائب دیکھ لیے، بابا سامنے کسے گردن ذبح کیا گیا، بھیا کو سامنے ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی گئی ہیں، آج عظیم دعا کا موقع ہے، عظیم دعا کا موقع ہے، جیسے ہی زندان نظر آ جائے تو سب سے پہلے زندان سے ایک تبرک برآمد کیا جائے گا، بتائیے کیا ہوگا، احساس کیجئے سب سے پہلے یہاں سے تبرکات میں زیارت کرائی جائے گی ایک شبی کی، دیکھو گے پھپک کے روپو گے آپ، عباس غازی کا علم آئے گا، زندان سے غازی کا علم آئے گا، زندان سے غازی کا علم آئے گا، جب جیسی علم نظر آ جائے دعا کرنا پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، غازی سے کہہ دینا غازی کوئی تمنا نہیں، کچھ نہیں چاہیے، بس مرنے سے پہلے ایک بار کربلا بلا لینا، اس جگہ جہاں 4 سال کی حسین کی بیٹی روتی جو گزر گئی ہے بابا کو، اس جگہ بلا لینا جہاں غازی کے بازو کٹے ہیں، اس جگہ بلا لینا جہاں ایک بوڑھا باپ جوان کی میت تنہا اٹھا کے لایا ہے، اس جگہ بلا لینا جہاں بھائی نے بھائی کا بازو اٹھایا ہے، اس جگہ بلا لینا جہاں علی کی بیٹی کی چادر چھینی گئی ہے، اس جگہ بلا لینا جہاں چچا نے بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے جمع کیے ہیں، اللہ اکبر، مرنے سے پہلے دعا کر لینا پروردگار کربلا بلا لے۔ میں آپ کے سامنے بیٹی کس دولت کا نام ہے بس یہی کہتے ہوئے تبرکات آنا شروع ہو جائیں گے، زیارت کر لینا، بیٹی کس دولت کا نام ہے، ایک زائر ذاکر سے مصائب سن رہا ہے، اللہ جانے کیسی طرف اس کے اندر پیدا ہوئی، رو کے دعا کرتا پروردگار کچھ نہیں چاہیے کربلا بلا دے، وہ کربلا زیارت کے لیے گیا، جیسے ہی کربلا پہنچا اس نے اپنا ویزا اپنا پاسپورٹ سب پھاڑ دیا اور کہتا میں لوٹ کے گھر نہیں جاؤں گا، مجھے یہی مر جانا ہے، مجھے یہی مر جانا، میں لوٹ کے گھر نہیں جاؤں گا۔ اب وہ وہی رویا کرتا تھا، حرم میں نظر آئے، کبھی زری کے سامنے جا کے کہتا تھا سرکار وفا، اے سرکار باقلہ، کیسے اکیلے اکبر کا جنازہ اٹھایا تھا، کیسے لاش کے ٹکڑے اٹھائے تھے، اے غریب زہرا، آپ کے ہاتھ پہ آپ کا چھیما کا پھول جیسا ملتا پانی کے بدلے میں تیر لگ گیا رویا کرتا تھا، اور پھر یہ کہتا تھا میں گھر نہیں جاؤں گا، 1 روز 2 روز 1 مہینہ 6 مہینہ سال تک گزر گیا، ایک روز حرم میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی، کانوں میں ایک آواز ٹکرائی، اے زید جا گھر چلا جا، یہ فوراً چونک کے کہتا میں گھر نہیں جاؤں گا، پھر زری کے پاس چلا گیا، پھر لوٹ کے آیا بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی، میں تجھ سے کہتا ہوں گھر چلا جا، یہ کہتا میں گھر نہیں جاؤں گا، بارہا اس کے کانوں میں آواز ٹکراتی ہے گھر چلا جا، یہ کہتا میں گھر نہیں جاؤں گا، آوازیں کیوں نہیں جانا چاہتا ہے، کہ میں نے کہا نا میں یہاں مرنے کے لیے آیا ہوں، میں یہاں مرنا چاہتا ہوں، آواز آئی کہ کیا تُو نے دیکھا نہیں ہے یہاں کتنے جنازے آتے ہیں حرم میں، یہ ان کے جنازے ہوتے ہیں جنہیں طلب تو ہے خواہش تو ہے کربلا آنے کی لیکن حالات اجازت نہیں دیتے ہیں، ہم ان کے جنازے یہاں بلوا لیا کرتے ہیں تو ان کے جنازے یہاں آتے ہیں، اب سن لے میں تجھے بلاؤں گا وعدہ ہے، میں تجھ سے کہتا ہوں گھر چلا جا، اس لیے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا تو گھر پہ ایک بیٹی چھوڑ کے آیا ہے، تو یہ بیٹی روز میری زری کے قریب آ کے کہتی ہے میرا بابا گیا ہے مجھے بھیج دو، میرا بابا گیا ہے مجھے بھیج دو، اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں بیٹی، میں کہوں گا اے غریب زہرا مجھے سمجھنے لگی، ہائے وہ بیٹی کیا کرے جو شام ہوتے ہی زندان کے در پہ آ کے کہتی تھی اے سجاد بھیا یہی رہنا ہے، بابا کب آئیں گے، بابا کب آئیں گے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، آپ بہت دیر سے تبرکات کے انتظار کر رہے ہیں سلام کرنے کے لیے، دور تک میری بہنیں بزرگ جوان سب آئے ہوئے ہیں،
چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئی ہیں. جب حسین کا زر کا گہوارہ آ جائے تو سامنے کر دینا, صدقہ کر دینا, اس لیے کہ رباب کو سلام کرنا ہے. میری بہنیں دور دراز سے آئی ہیں, بس ایک پیغام اور میسج عزاداری کے حوالے سے ہے. اتنا بڑا مجمع تحت نظر ہے. سب سے گزارش ہے, کبھی ذہن میں آپ کے یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ عزاداری دولت سے ہے, یہ عزاداری پیسے سے ہے, یہ عزاداری طاقت سے نہیں. یہ عزاداری ایک بہن کے آنسوؤں سے ہے, یہ عزاداری ایک بیٹے کی طرف سے ہے, یہ عزاداری ایک مظلوم کی آہ سے جس نے سب سے پہلے صفحے ماتم بچھائی ہے. یہ عزاداری کیسے ہے, کن ادوار سے ہوتی ہے یہ عزاداری ہم تک پہنچی ہے. اس بی بی کی مظلومہ کی صدائے ہائے بابا کی آوازوں میں دلوں کو برما رکھا ہے. میں آپ کی خدمت میں بڑی تیزی سے عزاداری بتانا چاہتا ہوں. عزاداری کہتے کسے, عزاداری پہنچی کیسے. گزشتہ سال 8 ربیع الاول مسافر خانہ سلطان پور, سرد رات میں وہاں سے لوٹ رہا تھا. رات ہو چکی تھی, تقریر کی الوداعی, پھر وہاں سے میں لوٹنے لگا. میں بس میں بیٹھ گیا. ایک 30 کلومیٹر قریب بس چلی ہوگی کہ مجھے محسوس ہوا پیچھے سے کنڈکٹر کے چلانے کی, چیخنے کی آواز آئی. بہت توجہ عزیزوں, گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے. اور آج کے بعد جب فرش عزا بچھے, جب سرکار سید الشہداء کا اہتمام ہو, تو کسی کے لیے نہیں, اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا. اور جن کی مائیں دنیا سے گزر گئی ہیں, جب بھی صفحے ماتم سے اٹھ کے جایا کرو تو ماں کی تربت پہ جایا کرو. جا کے کیا کرو, اماں میں لیلا کے اکبر کا ماتم کر کے آیا ہوں, اماں میں بطول کے لال کا ماتم کر کے آیا ہوں. تم نے یہ سلیقہ سکھایا, لوریاں دی ہیں ہمیں, تم نے عزا سکھائی ہے. میں لوٹ رہا تھا, آواز آئی بس روک دو. میں نے پلٹ کے دیکھا, کیا ہوا, کہ لے یہ کچھ لوگ ہیں, انہیں اتارنا ہے. اب جو میں نے پلٹ کے دیکھا تو چھوٹی چھوٹی بچیاں, 4 یا 5 بچیاں نہیں ہوگی, بلیک کالا اسکارف باندھے ہوئے, سیاہ لباس پہنے ہوئے, ان کے پیچھے 3 خاتون تھیں. میں نے پوچھا, مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ مسجد سے یا جلوس سے لوٹ رہے ہیں. میں نے پوچھا کیا ہوا, انہیں کیوں اتار رہے ہو. یہ جنگل ویران جگہ, سنسان رات, سرد رات, رات کے 10 بج رہے. کہ لگا ان کے پاس کرایہ نہیں ہے. میں نے فوراً کہا, بی بی آپ گھبرائیے نہیں, میں ہوں, پریشان نہ ہوئے, خدا کی قسم میں ایک منظر, ایک کیفیت پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے ان بچیوں کو دیکھا جب کنڈکٹر اتار رہا تھا, ان کی آنکھوں میں خوف تھا, ڈر تھا. جیسے میں نے کہا گھبرائیے نہیں, میں ہوں, ان بچیوں کی آنکھوں کی چمک میں نے محسوس کی ہے. اس کے بعد بچیاں فوراً اپنی ماں سے کہتی یہ وہی مولانا ہے جو تقریر کرنے آئے تھے. سمجھے آپ, اس کا مطلب جب کوئی انسان پریشانی میں ہو, ایسے ماحول میں ہو, کوئی اپنا مل جاتا ہے, بڑا یقین ہو جاتا ہے, ہائے حسین کی سکینہ, کربلا سے شام تک کوئی نہ ملا کہ تیرے بابا کا افسوس جو بھی ہے یہ اللہ نے کی. اس کے بعد جو تھے اس میں سے پارا حسین کی کرتے. اس کے بعد میں نے کہا بیبی آپ بالکل گھبرائے نہیں, میں ہوں. میں نے انہیں بیٹھا تو دیا, مگر پورے راستے ہوتا ہوا آیا تو مجھے احساس ہوا عزاداری کیسے بچی ہے, عزاداری کیسے بچی ہے. میں نے انہیں بھیج دیا, بنے بیبی آپ بیٹھ جاؤ, پریشان نہ ہو. کنڈکٹر کو کرایہ دیا, اور دینے کے بعد میں پہلے تو خوب پھٹ پھٹ کے رویا. اس کے بعد میں ہمت کر کے ان بیویوں کے پاس گیا. میں نے کہا یہ بتائیے آپ کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے. کہا نہیں مولانا کوئی مرد نہیں ہے. میں نے کہا پھر تو آپ کو جلدی نکل جانا تھا نا, کتنی دور جانا ہے. کہ مولانا بھی 70 کلومیٹر جانا ہے. ہم نے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے 70 کلومیٹر کا فاصلہ بچا ہوا ہے, تمہیں جانا ہے. یہ بتاؤ سورج ڈوبنے سے پہلے کیوں نہیں چلی گئی. جملہ سنو گے, وہ کہتی مولانا کیسے چلے جاتے, تبرکات برآمد نہیں ہوئے تھے, جملہ آیا نہیں تھا, ہماری آئی نہیں تھی, تعلیم آیا نہیں تھا, علم آیا نہیں تھا, ہم چھوڑ کے کیسے چلے جاتے. شام کا رخ کر کے دل چاہا شہزادی سانی زیادہ زیادہ کو سلام کرو گے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر یہ تیرے بھیا پر رونے کے لیے, ابا کا ماتم کرنے کے لیے, کربلا والوں کو ذکر کرنے کے لیے. یہ عزا ہے, عزا. بس آخری بات ہے, آخری بات, تبرکات آنے والے ہیں. تبرکات کا کیسے استقبال کرو گے مجھے نہیں پتا, لیکن یہ 1400 یعنی 1396 سال ہو گئے. آج 24 محرم ہے, 14 دن ہو گئے حسین غریب کی شہادت کو. آل محمد سفر میں ہے. شب عاشور کے جاگے ہیں, عاشور کو جاگے آپ,
11 محرم کو اجڑے ہوئے عزا خانے میں خاک پہ بیٹھ کے شام غریبہ کا ماتم کیا. انصاف سے بتاؤ آرام ملا یا نہیں ملا؟ آرام ملا یا نہیں ملا؟ سب کو